بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پرویز الہی توہین عدالت کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور عدالت کی جانب سے جو فیصلہ جاری کیا گیا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب پہلے آئی جی اسلام آباد اور جو کمشنر تھے، چیف کمشنر اسلام آباد کے، ان کے خلاف کارروائی تھی۔ اب 7 کارروائی آگے بڑھا دی گئی ہے ایس ایس پی آپریشنز کے خلاف اسلام آباد کے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسد کیسر کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور عدالت سے بڑی ناکامی ہوئی ہے پروسیکیوشن کو، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور 9 مئی واقعات سے متعلق عمران خان سے پوچھ گچھ کے لیے اٹک کی پولیس آئی تھی اور عمران خان نے سوالات کے جواب دینے سے انکار کر دیا اور شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا۔ ایسا کیا ہوا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عسکری ٹاور حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری سمیت 45 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عسکری ٹاور اور حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس میں 73 ملزمان کے خلاف چلان عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ عدالت نے تمام ملزمان کو آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 29 نومبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابر گل خان صاحبہ نے سماعت کی۔ عمر سرفراز چیمہ، ختیجہ شاہ اور فہمیدہ مرزا کی جیل سے آن لائن حاضری مکمل کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود رشید سمیت دیگر 45 ملزمان پیش ہوئے۔ 73 ملزمان کے خلاف چلان عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ چلان میں نامزد ملزمان کی تعداد پوری ہونے پر ملزمان کو چلان کی کاپیاں تقسیم کی جائیں گی۔ چالان کی کاپیاں تقسیم ہونے کے بعد ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے تمام ملزمان کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ یہ وہ مقدمہ ہے جس میں اب تک جو 9 مئی کے مقدمات میں یہ وہ مقدمہ ہے جس میں چلان جمع ہوا ہے اور باقاعدہ طور پر ٹرائل شروع کیا گیا ہے۔ اس میں ختیجہ شاہ کو اور جو باقی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں کافی، ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری مکمل ہوئی ہے، اور کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنمات تھے اور کارکنان تھے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے سماعت 29 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ جب تک تمام ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوں گے چالان کی کاپیاں تقسیم نہیں ہو سکتی، چونکہ حاضری لگتی ہے، اور جو فرد جرم کی کارروائی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو عدالت نے 29 نومبر کو تمام ملزمان کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب 9 مئی مقدمات میں اسد کیسر کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کی گئی ہے انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ایک مقدمے میں قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اسد کیسر کا مزید 5 دن کا جسمانی ریمانڈ دینے کی پولیس کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سابق اسپیکر کو ڈسٹرکٹ سیشن جج مردان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ گزشتہ روز انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد 4 میں درج 9 مئی کے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دوران سماعت پی ٹی آئی رہنما کا 5 دن کا جسمانی ریمانڈ دینے کی عدالت نے استدعا مسترد کی اور عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، اور ساتھ ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ بھی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اپنی گرفتاری کے بعد اسد کیسر نے ایک ویڈیو پیغام میں پی ٹی آئی کے حامیوں پر زور دیا کہ وہ اپنی قانونی جدوجہد جاری رکھیں اور آئندہ عام انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا ہدف اپنے سامنے رکھیں۔ میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، ہم قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ یہ الیکشن کا وقت ہے، یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں دوسری طرف لے کر جائیں، لیکن ہم قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے طور پر ان کے تقرر کا اگر فیصلہ ہو چکا ہے تو عوام ایسے بیانیے کو شکست دے گی اور پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی۔ اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر تو آپ نے اس طریقے سے کسی کو وزیر اعظم بنانا ہے تو پھر آپ انتخابات کا ڈرامہ نہ رچائیں اور آپ ان کے وزیر اعظم بننے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، بات ہی ختم ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ اتنا زیادہ ریاست کا جو پیسہ ہے وہ بھی لگے، عوام بھی اس میں اپنی کوشش کرے، اور آپ نے ایک مائنڈ بنا لیا ہے کہ نواز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہیں تو پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ دوسری جانب پرویز الہی کی عمران خان کا اٹک پولیس ٹیم کو سوالوں کا جواب دینے سے انکار سامنے آیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں اٹک کا علاقہ ہے ہزرو، وہاں پر درج مقدمے کی تحقیقات کے لیے جیل آئی پولیس ٹیم کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔
9 مئی کے واقعات کے حوالے سے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی ٹیم۔ عمران خان نے پولیس ٹیم کو کہا کہ جب تک میرے وکلا موجود نہیں ہوں گے میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ دوسری جانب نیب کی جو تفتیشی ٹیم ہے 6 گھنٹے آج مزید انہوں نے تفتیش کی ہے عمران خان سے۔ اب جب ایک بندے سے 6 گھنٹے سوال جواب ایک ٹیم کر کے گئی ہے تو کیا پاسبل ہے کہ وہ کسی اور بھی انویسٹیگیشن ٹیم کو یا تفتیشی ٹیم کو، وہ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی روٹین خراب ہو، ان کے لیے ان کا آرام اور ان کے جو مسائل ہیں وہ بنے۔ اب القادر ٹرسٹ کیس میں آپ نے دیکھ لیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا جو بشرا بیگم سے سوال پوچھے گئے تھے، ایسی کون سی اس میں سائنس ہے، ایسے کون سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ایسا کون سا بیانیہ ہے کہ آپ نے اس پر 6 گھنٹے روزانہ کی بنیادوں پر 15 دن ہو گئے، روزانہ کی بنیادوں پر کبھی ایک ٹیم جاتی ہے پھر دوسری ٹیم جاتی ہے اور وہ جیل میں جا کے عمران خان سے سوال جواب کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے، چونکہ القادر ٹرسٹ کیس کی حد تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ عمران خان کو اللہ پاک نے مدد کی ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نوٹس کر بیٹھے اور اس نوٹس کے جواب میں مشرق بینک نے تمام دستاویزات جو پرائیویٹلی نہیں ملنی تھی لیکن وہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے نے جمع کروا دی اور ان کی جو خط و کتابت تھی نیشنل کرائم ایجنسی سے وہ ساری انہوں نے جمع کروا دی۔ وہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف نے جج محمد بشیر کے سامنے بھی پیش کی۔ اب جب ایک بندے کو آپ نے ایک تفتیش میں اتنے گھنٹے تفتیش کی ہو اور پھر ایک اور ٹیم پہنچ جائے، عمران خان نے تفتیش کے لیے وکلا سے مشاورت یا ان کی موجودگی میں جواب دینے پر اصرار کیا۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی سے پولیس ٹیم نے ابتدائی تفتیش کر لی ہے اور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے پولیس ٹیم کو سوالات کے جواب دیے ہیں، جس کے بعد پولیس ٹیم واپس روانہ ہو گئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ہزرو سے آئی جو اٹک پولیس تھی ان کو سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور ان کو لال جھنڈی دکھا دی۔ دوسری جانب محمد خان بھٹی کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو مقدمہ بنا تھا پرویز الہی کے خلاف اور اس میں ضمانت خارج ہو گئی تھی، اس ضمانت کو دائر کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی محمد خان بھٹی تقرری کیس میں سماعت ہوئی۔ عدالت عالیہ نے دفتری اعتراض ختم کر کے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ وکیل نے اپنا موقف اپنایا کہ دفتر نے تصدیق شدہ نقول منسلک نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا، لہٰذا اسے منسلک کر دیتے ہیں، البتہ سیاسی بنیادوں پر پرویز الہی کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا۔ عدالت میں موقف اپنایا گیا کہ پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ ثوابدیدی اختیارات پر پرنسپل سیکرٹری تعینات کیا۔ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے پر محمد خان بھٹی کی تقرری کی گئی۔ اینٹی کرپشن عدالت نے حقائق کے برعکس درخواست ضمانت مسترد کی۔ اینٹی کرپشن عدالت نے 20 نومبر کو درخواست ضمانت مسترد کی۔ عدالت ان کی ضمانت پر رہائی کا حکم جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس پر اعتراض لگا تھا، اعتراض ختم کر دیا ہے اور عدالت نے کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ اب چونکہ آگے 2 چھٹیاں آ گئی ہیں تو اب ضمانت جا کے لگے گی سوموار والے دن، اور اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی ضمانت منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دوسری جانب جو پرویز الہی کا توہین عدالت کیس ہے وہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ توہین عدالت شروع ہوئی تھی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے خلاف۔ جب یہ معاملہ آگے بڑھا اور پرویز الہی اس وقت اٹک میں تھے اور کہا گیا کہ جی اٹک جیل سے پیش کیا جائے، تو اسلام آباد جو اتھارٹیز تھیں وہ ان کو اسلام آباد پولیس لائنز میں لے آئے۔ اس پر جو اٹک کے سپرنٹینڈنٹ جیل تھے ان کے خلاف بھی توہین عدالت شروع ہو گئی، سی پی او راولپنڈی کے خلاف توہین عدالت شروع ہو گئی اور ڈی پی او اٹک کے خلاف توہین عدالت شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے بتایا جی کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، اسلام آباد پولیس، آپ کو یاد ہوگا سیشن جج، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کو پیش کریں، انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ جب میں گیا وہاں اٹک جیل تو وہاں پر تو موجود ہی نہیں تھے، پرویز الہی کو وہاں نہیں رکھا گیا تھا، تو بتایا گیا کہ جی وہ اسلام آباد پولیس لے آئی۔ اسلام آباد پولیس کو کہا کہ آپ پرویز الہی کو پیش کریں، پرویز الہی کو انہوں نے پیش نہ کیا، انہوں نے دہشت گردی کے مقدمے میں ان کو نامزد کر دیا۔ اس پر پھر آئی جی اسلام آباد کے خلاف اور چیف کمشنر اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی۔ وہ پیش نہ ہوئے اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ اب وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اپنی جگہ پہ، ایک طرف ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کے خلاف کارروائی اپنی جگہ پہ، یہ تیسری کارروائی ہے جو ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف شروع کی گئی ہے پرویز الہی کی غیر قانونی گرفتاری کے حوالے سے، چونکہ یہ تفصیلات سامنے آئی تھیں کہ ایس ایس پی آپریشن کی سربراہی میں ٹیم تھی جس نے گرفتار کیا تھا پرویز الہی کو لاہور سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے پر اور ان کو گرفتار کرنے پر ایس ایس پی اسلام آباد کو بھی توہین عدالت کا شو کاز جاری کر دیا۔
پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے اور گرفتاری پر لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار تھیں پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی۔ انہوں نے درخواست دائر کی جس میں عدالت نے ایس ایس پی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ سلطان تنویر احمد نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کو پیش ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ اگلی تاریخ پر توہین عدالت کے کیس میں پیش ہوں اور بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلایا جائے اور وضاحت دیں کہ آپ نے عدالتی احکامات کی توہین کیوں کی ہے۔ دوسری جانب جو ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی آپریشن لاہور ان کے شو کاز میں اور ان کی جو جانب سے غیر مشروط معافی تھی اس پر بحث ہو چکی ہے، اس پر بھی فیصلہ محفوظ کر دیا ہے، اور آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد کی عدالت میں عدم پیشی اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے باوجود ان کے پیش نہ ہونے پر بھی عدالت میں فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر عدالت نے کہا تھا کہ اب ان کو نوکری سے ہٹانے کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ محفوظ فیصلہ کیا سناتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔